أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين انتہائی عزت و احترام ادب و تعظیم کے لائق حاضرین محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی اس محفل میں حاضری کے لیے اس مسجد کے امام و خطیب حاضر نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد طارق محمود صاحب بڑی محبت اور عقیدت سے انہوں نے اور ان کے رفقا نے اس محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وقت لیا اور میں نے ان سے حاضری کا وعدہ کیا۔ میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے مجھے حسب وعدہ محفل میں حاضری کی توفیق بخشی۔ آپ تمام جانثاران مصطفیٰ کی محبت، عقیدت و احترام بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہو، محبوب ہو، اور آپ تمام محبت اور پیار لے کر اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضر ہونا رب کریم قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کی دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف وہ ماہ عظیم ہے جس میں تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار، اللہ کے وہ پیارے محبوب جلوہ گر ہوئے جن کی خاطر عرش والے رب نے پوری کائنات کو سجایا ہے۔ اگر میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ہوتے تو کائنات میں کسی شے کا وجود نہ ہوتا۔ میرے آقا کریم باعث تخلیق کائنات ہیں، حضور باعث ایجاد عالم ہے۔ پوری کائنات حضور کے سبب اللہ نے تخلیق فرمائی۔
حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور باعث تخلیق کائنات ہیں۔ سیرت کی معروف اور مشہور کتاب مواہب الدنیا میں امام زرقانی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو تخلیق نہ کرتا۔ بلکہ امام زرقانی نے مواہب الدنیا میں یہ نقل کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیت، اے میرے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا، میری مشیت میں نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا ہے محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا۔ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی، اور یہ بات یاد رکھیے کہ کائنات کے ہر وجود سے پہلے، کائنات کی ہر تخلیق سے پہلے، کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پوری کائنات سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، ہر وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر حضور کے نور کو بنا کر پھر ساری کائنات حضور کے نور سے اللہ نے تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وجود سے پہلے حضور کا نور تخلیق۔ اور بہت ہی پیارے سامعین کرام ذرا غور کریں کہ یہ اتنی مشہور حدیث ہے، اور کثرت کے ساتھ ائمہ کرام اور محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب کتب حدیث کے اندر نقل فرمایا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ امام بخاری کے دادا استاد جو ہیں، امام بخاری بہت بعد میں ہوئے، کہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں، یعنی استاد کے استاد حضرت محدث عبد الرزاق علیہ الرحمہ بڑے پائے کے محدث تھے، اور امام بخاری تو محدث عبد الرزاق کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری کے یہ دادا استاد ہیں۔ یہ کس پائے کے محدث تھے؟ محدث اسے کہتے ہیں جو ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے میں گزارے۔ فیصل آباد کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے، یہاں ایک ایسے عاشق رسول تشریف لائے جنہوں نے ساری زندگی، آپ نے کم و بیش 14 برس بریلی شریف میں حدیث پڑھائی، اور اپنی زندگی مبارکہ کے آخری 13 برس انہوں نے لائل پور کی سرزمین پر تشریف لا کر پوری زندگی درس حدیث دی، حدیث شریف پڑھائی۔ جو محدث ہوتا ہے وہ حدیث پڑھاتا ہے، اور حدیث کی کتابیں ان کی ترتیب و تدوین محدثین فرماتے ہیں۔ تو امام بخاری محدث تھے، انہوں نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ لیکن حدیث سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس محدث کا مقام کیا ہے، کس پائے کا محدث ہے، کس پائے کی یہ شخصیت ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ایک فقہ کے مؤسس ہیں،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، کسی سے پوچھا تھا، اور یہ جو سوال کیا گیا انہوں نے جو جواب دیا امام احمد بن حنبل نے، یہ اسماء الرجال کی مشہور کتاب تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اسماء الرجال کی کتاب تہذیب التہذیب میں یہ بات لکھی ہے کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ جو محدث ہیں عبد الرزاق، بڑے معروف اور مشہور محدث ہیں عبد الرزاق، یہ آپ کے نزدیک فن حدیث میں ان کا کیا مرتبہ ہے؟ حدیث کے علم میں، حدیث کے فن میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں حدیث کے فن میں، حدیث کے علم میں جو کمال امام عبد الرزاق کو حاصل ہے، ان کے پائے کا میں نے زندگی میں کوئی محدث نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں اتنے پائے کا محدث، حدیث شریف کی کتاب جو 30 جلدوں میں ہے اس کا نام مصنف عبد الرزاق ہے، اور وہ امام بخاری سے بہت پہلے، یعنی امام بخاری کے دادا استاد ہیں، انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اور محدثین کے نزدیک اس حدیث کا جو مشہور نام ہے وہ ہے حدیث جابر۔ حدیث جابر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ انہوں نے حضور سے ایک دن سوال کیا، وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ سبحان اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرمایا اے جابر، کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور برے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جو شخصیت حدیث کا علم لے کے آئی ان کا نام حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ کس پائے کے بزرگ ہیں؟ دیکھیے ذرا، جب کوئی آدمی بات کرتا ہے نا مارکیٹ میں، دکانداروں میں، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ جو گل کرنے والا بندہ ہے یہ اپنی حیثیت پہلے دیکھو، یہ اپنی اوقات کی، یہ حیثیت کی، جی بندہ کوئی وجہ ہوئے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ گل تو جھوٹ مارتا ہے، یہ کہڑی گل؟ جیڑا پکا پیڑا بندہ ہوئے لوگ آتے ہیں یار وہ گل نہ کرو، تو بڑا پیڑا پکا بندہ ہے، وہ غلط گل نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں اپنی ساری زندگی عبد الرزاق نال ود کے کسی نے فن حدیث وچ ماہر نہیں پایا۔ اللہ اکبر، اس کمال دی شخصیت۔ اچھا یہ جی شخصیت ہے شاہ عبداللہ محدث سے دیکھ دیکھو ایک اس پائے سے بندے، ایک اس پائے کی شخصیت، وہ اندازہ خود لگا دے۔ برے صغیر دے تمام اکابر اسلاف کرام نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نو آکھیا ہے کہ یہ برکت المصطفیٰ بالہند کہ ہندوستان دی سرزمین اتے کسی نے نبی پاک دیاں برکتاں نو ویکھنا ہوئے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نو ویکھنا۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ اس پائے دی شخصیت، انہاں دا وجود ہندوستان دی سرزمین اتے یہ نبی پاک دی برکتاں نے، حضور دیاں برکتاں کسے ویکھنے شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ انہی کا داور شخصیت علم دے لحاظ نال، عمل دے اعتبار نال، تقوی دے اعتبار بلند مرتبہ۔ انہوں نے اپنی سیرت کی بڑی ایک بہترین کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدارج النبوت شریف۔ یہ کتاب شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فارسی میں لکھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنے بہترین کتاب ہے۔ یہ فارسی میں لکھی، یہ آپ نے لکھا ہے کہ در حدیث صحیح آمدہ آند، در حدیث صحیح آمدہ آند اول ما خلق اللہ نوری۔
شاہ عبدالحق مقدس دہلوی نے لکھا ہے متارج النبوت میں کہ حضور نبی پاک نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے تو پہلا اللہ تعالیٰ نے جی چیز بنائی وہ میرا نور ہے، وہ میرا نور ہے۔ اچھا یہ ساری حدیثاں جڑیاں تو میں سنائیاں نے نا، یہ دیوبند مکتبہ فکر دے مجدد اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین وچ ساری حدیثاں لکھیاں نے، اور اگے جا کے لکھا ہے کہ حضور اللہ دے نور وچوں نے تے لوح تے قلم تے عرش تے کرسی ہے جی پوری کائنات پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک دے نور وچوں تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات دی ہر شے تو پہلا اپنے ساڑھے نبی پاک دے نور نو تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ، حضور تخلیق کے اول میں ہر چیز تو پہلا ساڑھے نبی پاک دے نور نو بنا کے نا تے بعد وچ اللہ تعالیٰ نے پھر ساری کائنات بنائی، بعد وچ ساری کائنات یہ حضور دے نور تو بنائی۔ تسی غور فرماؤ ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے انہوں نے سارے نبیاں دے رسولاں دے پیغمبراں دے آخر بھی ساڑھے نبی پاک دے نبی ہے خاتم النبیین آخر الانبیاء۔ تو حضور نے خود اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیاں بچوں آخری نبیاں تو تسی امتاں بچوں آخری امت ہو۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیاں بچوں آخری نبیاں تو تسی امتاں بچوں آخری امت ہو۔ میرے بعد قیامت تک کوئی نواں نبی پیدا نہیں ہوئے گا تو تواڈے بعد پھر قیامت تک نوی امت کوئی نہیں آئے۔ سبحان اللہ، پہلے بشر تے پہلے آدم اللہ کریم نے جدو انسان نو تخلیق کرن دا ارادہ فرمایا نا تے پہلا بشر تے پہلا بندہ تے پہلا انسان جڑا رب نے بنایا انہاں دا نام ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ وہ اللہ دے نبی سن آدم علیہ السلام، کہ پہلے انہاں تو آغاز ہوئے عالم بشریت دا، انہاں تو آغاز ہوئے جہان بشریت دا، پہلے بندے تے پہلے بشر۔ ان دنیا میں جننے بھی انسان نے یہ سارے اولاد آدم ہیں، یہ سارے اولاد آدم نے، یہ حوا دی اولاد نے، یہ آدم دی اولاد نے۔ پہلے بشر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ ذرا غور فرماؤ کائنات ہر وجود تو پہلا ساڑھے نبی پاک دا نور بنیا نا، حضور دی نبوت میرے آقا دا نبی ہونا نور تے ساری کائنات تو پہلا بنیا نا حضور دا، سبحان، پر حضور دی نبوت کدوں دی، حضور کدوں دے نبی ہے جی؟ یہ سوال کنے کیتا نبی پاک کو، یہ گل پوچھی صحابہ کرام نے نبی پاک کو، یہ گل پوچھی حضور نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ساڑھے ماں باپ قربان ہو جان، اے فرماؤ متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ اکبر، حضور اللہ نے تو انہوں نبی کدوں بنایا، تسی نبی کدوں بنائے گئے، کدوں عرش والے رب نے تو انہوں نبوت دے تخت پہ بٹھایا، متا مستنت یا رسول اللہ۔ ایک روایت میں یہ لفظ مسند نبوت تسی کدوں جلوہ گر ہوئے، رب نے تو انہوں نبی کدوں بنایا۔ لو سنو میں پہلے عرض کیتا ہے یہ ربیع الاول حضور دی آمد دا مہینہ ہے، یہ پیدائش دا مہینہ ہے، یہ ولادت دا مہینہ ہے، حضور دے میلاد دا مہینہ ہے۔ تو قرآن میں جتھے جتھے بھی حضور دے تشریف لیاؤن دا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے، انہاں وچوں ایک آیت میں تلاوت کی تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ کریم فرمایا ہے جا تواڈے کول آ گیا تے آن والا بڑیاں شانہ والا بڑیاں عظمتاں والا رسول ہے۔ سبحان اللہ، یہ لفظ رسول دے اتے جڑیاں دو پیشانے انہوں تنوین آخدے نے، تنوین التنوین للتعظیم والتکریم، یہ جو تنوین ہوندی ہے نا تے تعظیم دی ہوندی تے تکریم دی ہوندی ہے، ادھر معنی بدل گیا۔ لقد جاءکم رسول دا معنی ہے کہ جڑے رسول آئے نے یہ معمولی شان دے حامل نہیں، اللہ کریم نے انہوں بے پناہ شانہ، بے پناہ عظمتاں، بے پناہ کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما کے دنیا میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، رسالت، حیدری، غوثیہ،
یہ رسول آئے تسی سارے اچھی طرح سمجھ دو آندا ہوئے جڑا پہلا ہوئے اللہ ماشاءاللہ آندا ہوئے جڑا پہلا ہوئے حضور فرماندے ہیں کائنات دی ہر شے تو پہلا رب نے میرا نور بنایا سبحان اللہ وہ کائنات دی ہر شے تو پہلا جڑا نور بنیا نا وہ پھر ربیع الاول دی 12 تاریخ مکہ مکرمہ وچ جیسے عبداللہ دے گھر وچ جیسے آمنہ دی گود وچ اوہی نور جلوہ گر ہویا سبحان اللہ پھر اعلان فرما دیتا قد جاءکم من اللہ نور دنیا والے ہو او نور جڑا ساری کائنات تو پہلا بنایا سی او ربیع الاول دی 12 تاریخ نو مکے شہر وچ عبداللہ دے گھر وچ تے بی بی آمنہ پاک دی گود وچ نور دا ظہور ہو گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ میں حضور دے میلاد ہوتے فمیدی گفتگو کر رہے ہیں ذرا غور فرما آئے نے سرکار تشریف لے کئی آیتیں دیکھو دوسری آیت میں سنا دینا 2 آیتیں تو سنیے قد جاءکم من اللہ نور لقد جاءکم رسول من انفسکم اب دیکھو تیسری آیت رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیت میں بھی حضور دے آن دا ذکر ہے ایک گل پلے بن لو کہ میلاد شریف دی محفل ہوندی او ہے جدے وچ حضور دے آن دیاں گلاں کیتیاں جس محفل وچ حضور دے آن دا ذکر کیتا جائے حضور دے آن دے متعلق بیان کیتا جائے تے نعت شریف پڑھی جائے او محفل نو آندے نے محفل دین سمجھنا بڑا سوکھا ہے کوئی سمجھن والا ہوئے تو کوئی سمجھان والا ہوئے حضرت غور فرمایا دے ذہن نشین توڑے فوراً گل ہو جائے گی میلادی محفل ہوندی جیدے وچ حضور دے آن دی گلاں کیتیاں جان ذکر کیتا جائے بیان کیتا جائے نعت پڑھی تو قرآن سارے دا سارا قرآن پڑھیے نا ایدے وچ آیات عدیدہ نے جنہاں وچ اللہ کریم نے سونے نبی پاک دے آن دی کلام کیتی آن دا کلام کیتا رب قد جاءکم توڑے کول آ گیا نور آیا قد جاءکم برہان توڑے کول برہان تشریف لے لقد جاءکم رسول توڑے کول رسول تشریف لے سبحان اللہ انہاں ساریاں آیتاں میں حضور دے آن دا ذکر ہے محفل میلاد دے عنوان پڑھو اشتہاراں دے جشن آمد رسول سبحان اللہ آمدن آنا آیت مضارع فارسی دا لفظ ہے جشن آمد رسول دا پنجابی وچ معنی ہے سونے نبی پاک دے آن دا سا جشن منانا سبحان اللہ حضور دنیا وچ آئے دا سا اج جشن منانا حضور دا ایو دیہاڑا ہے ایو مہینہ ہے جس مہینے ساڈے نبی پاک دنیا وچ تشریف لے سبحان اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے بھول اللہ ہی سبحان اللہ اچھا یہ ہر عاشق رسول دا اپنے کی مزاج ہے آج میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے سبحان اللہ یہ دے بھی حضور دے آن دی کر لینا تا اور سنو تساں ویکھیا ربیع الاول شریف گلیاں بازاراں وچ عاشقان رسول تے حضور دے غلاماں دے بچے چومدے نے جو آندے نے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے میں صرف گل سمجھانا چاہنا کہ میلادی محفل ہوندی جدے وچ حضور آندا جننے بھی کلام پڑھے جاندے اے دے وچ حضور دے آن دی گل تے اے تے گل تے سمجھڑ دی ہے نا اے تے رب دی سنت ہے رب قرآن بھی سونے نبی پاک دے آن دا ذکر بار بار قرآن ہی فرما رہے ہیں سبحان اللہ تو میں ذمہ داری نہ لاکھنا ذمہ داری نہ لاکھنا تے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی شہر وچ ہی آپ رہے ہیں غور نہ سنو میری گل جے بندہ کو پوچھے نا قرآن وچ کتھے لکھیا ہے میلاد میں دعوے نال گل آکھنا میں ثابت کرنا قرآن وچ نبی پاک دا میلاد نور دے ٹائٹل نال تے نور دے عنوان نال رب نے ذکر کیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ میلاد دی محفل ہوندی اون دی گل کیتی جائے تے رب نے اون دی گل قد جاءکم من اللہ نور تواڈے کول نور آیا ہے یا اللہ کتھوں آیا فرمایا من اللہ اللہ کولوں آیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ
ہوں وہ حدیثاں یاد کرو جہاں تمہیں میں ترے پہلے سنا چکا. حضور نے فرمایا کائنات کی ہر شے تو پہلا رب نے میرا نور بنایا. جی وہی نور جڑا ساری کائنات تو پہلا بنیا وہ ربیع الاول دی 12 تاریخ پھر مکے شہر بھی کہ آمنہ پاک دی گود میں جلوہ کر رہا. سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر. وہی نور تشریف. تو تیسری شہادت سن لو حضرت بی بی آمنہ پاک حضور دی اماں جان فرمادیاں نے جدو ولادت دا وقت قریب آیا نا ابن جوزی دی مولد العروس پڑھ لو امام جلال الدین سیوطی دی اصل المقصد پڑھو شاہ عبداللہ محدث دہلوی دی ما ثبت من السنہ پڑھو نواب سیدی کا سن مقالی دی شمامت الانبریاء پڑھو انہاں ساری کتاباں میں سیرت دی ساری کتاباں اٹھا کے دیکھو. حضور دی اماں جان فرمادیاں نے ولادت دا وقت قریب آیا نا تے آپ فرمادیاں نے خرج منی نور اضاءت ما بین المشارق والمغرب. اضاءت منو قصور الشام میری گود میں جدو نور ظاہر ہویا تے فرمادیاں وہ نور نال پوری کائنات جگمگ کر اٹھی. میں مکے وچ بیٹھ کے مشرق دے کنارے بھی دیکھے مغرب دے کنارے بھی دیکھے مکے وچ بیٹھ کے شام دے محل بھی دیکھے. سبحان اللہ. حضور دی اماں جان ترے شہادت رب فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور. حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ. حضور دی اماں پاک فرماتی ہیں خرج منی نور. وہ نور جڑا ساری کائنات تو پہلا بنے اور ربیع الاول دی 12 تاریخ. اچھا یہ نور کتھے کتھے رہے اللہ پوری کائنات تو پہلا بنایا تو دنیا وچ کیویں آیا سنو ذرا. اس نور نو حضرت آدم علیہ السلام دی پشت وچ رب نے رکھیا جو دنیا وچ بھیجن دا ارادہ فرمایا نا نور پہلا بشر تے پہلا بندہ آدم علیہ السلام انہوں نے بنا کے ساڑے نبی پاک دا نور ساڑے ساریاں دے باپ تے پنجابی بھی ساڑے ساریاں دے پیو حضرت آدم علیہ السلام انہوں دی پشت بھی ساڑے نبی پاک دا نور رب نے رکھیا. فرشتے حضور دے نور دی زیارت واسطے کتاراں بن کے تے صفاں بڑھا کے حضور دے نور دی زیارت کرتے حضرت آدم علیہ السلام دی پشت. یا آپ نے پوچھا یا اللہ فرشتے میرے ارد گرد کیوں پھردے؟ اللہ کریم فرمائے اے میرے پیارے آدم جس محبوب کی خاطر میں ساری کائنات بنائیے وہ محبوب نبی آخر الزمان دا نور مبارک تیری پشت وچ رکھے ہے جی دی زیارت تے دیدار واسطے فرشتے آ رہے ہیں. استاد علیہ السلام نے پھر رب دی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ دل تے میرا بھی کردہ نور دی زیارت کرا. دل میرا بھی کردہ میں وہ نبی آخر الزمان دے نور مبارک جی دی خاطر تو ساری کائنات بنائی. رب نے فرمایا آدم جس محبوب کی خاطر تینوں بنایا تے نبوت دا تاج پہنایا تے آسمان دا نیلگو شامیانہ کھڑا کیتا زمین دا فرش بچھایا چند سورج ستارے شمس قمر حجر پوری کائنات جمادات حیوانات نباتات تحت فوق کائنات جنی بنائی ہے محبوب میں تیری خاطر بنائی ہے نا. آدم علیہ السلام کو رب فرمائے ساری کائنات اس سے محبوب واسطے بنائی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرے محبوب دا نور تیری پشت وچے عرض کی تھی عالم میں نے بھی نور دی زیارت کرا. میں بھی متمنی ہوں میں بھی خواہش ماندا جیدہ دل کرے تفسیر روح البیان امام اسماعیل عقیدی اٹھا کے پڑھو وہ دے وچ لکھے ہے اللہ پاک نے ساڑھے نبی پاک دا نور ساڑھے سارے دے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام دی پشت وچوں اٹھا کے حضرت آدم علیہ السلام دے دو انگوٹھیاں وچ سونے نبی پاک دا نور رکھیا. سبحان اللہ. حضور دا نور آدم علیہ السلام دے انگوٹھیاں تفسیر روح البیان امام اسماعیل عقیدی لکھی. استاد علیہ السلام دی جس ویلے پہلی نظر پئی نا حضور دے نور تے ہائے 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 اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور دے نور تے پئی نا دے آپ چلک ویخ دیں ہی دیوانے ہو گئے فریفتہ ہو گئے تو محبت بھی چاہ کے نا حضور دے نور نو چمیا. سبحان اللہ. اب اٹھے نو چمیا حضور دے نور نو چمیا. تفسیر روح البیان امام اسماعیل عقیدی نے اے نور پھر آدم علیہ السلام دے بیٹے حضرت شیش کو لایا پھر نسل در نسل تے پشت در پشت دے نور منتقل ہوتا رہا. کدی حضرت ابراہیم کو لے نور امانت رہی کدی نور دی امانت حضرت اسماعیل کو رہی
ہے جی اے منتقل نبیاں وچ تے پاک سلباں تے پاک رحماں وچ اے نور منتقل ہوندا ہویا حضور دے دادا جان حضرت عبد المطلب کو نور دی امانت آئی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبد المطلب تو پھر نور دی امانت حضور دے ابا جان حضرت عبداللہ کو نور دی امانت آئی تے حضرت عبداللہ کو نور دی امانت پھر حضرت آمنہ کو آئی وہ پھر نور ربیع الاول دی 12 تاریخ میں دنیا میں ظاہر سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یہ بخاری شریف میں لکھا ہے حضور نے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات یہ میں بخاری شریف جو تنورس کیتا ہے حضور نے فرمایا میں پاک سرباں بھی تے پاک رحمہ بھی منتقل ہوندہ ہیں جنہ مردہ کو میرے نور دی امانت رہی وہ مرد بھی پاک سن تے جنہ عورتہ کو میرے نور دی امانت رہی وہ عورتہ بھی پاک سن سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات پاک سلبہ بھی تے پاک رحمہ بھی میرا نور منتقل ہوندہ ہے اور نور منتقل ہوندہ پھر ربیع الاول دی 12 تاریخ میں جو ظاہر ہویا نا جیسے آمنہ پاک فرما دیا نے پارا جبنی نور میرے بچے ایک نور ظاہر ہویا میں مکی بچ بے کے دے شام دے محل چمک دے دے تائیں حضور دے آمد دا جشن جڑا ہے وہ منایا جاتا ہے حضور دا میلاد ہویا نا کیری شان نہ رہا دیکھو ذرا میں کتاب دا نام پہلے دس دینا تاکہ کسی کو زحمت نہ ہوئے کہ کتھے لکھے میں پہلے عرض کر دینا جامع المعجزات مصر دی چھپی ہوئی کتاب علامہ رحاوی رحمت اللہ علیہ جامع المعجزات اس کتاب ہی حضور دے معجزے جمع کیتے نا علامہ رحاوی خود بھی بڑی پیاری روایت لکھی اے سنو اپنے ایمانوں تازگی بخشو پھر اندازہ فرماؤ کہ عرش والے رب نے ساڑھے نبی پاک نو کنیاں اونچیاں شانہ عطا فرمائی سبحان اللہ ماشاءاللہ جس طرح پوری کائنات میں میرے نبی پاک دیا نہ کوئی بشر نہ انسان نہ بندہ حضور دیا پوری کائنات میں نہ کوئی ہویا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے کہ کعبے دے رب دی قسم ہے جب میرے نبی پاک دنیا میں تشریف لے آئے تو حضور دا میلاد ہویا تو حضور دی ولادت ہوئی تو حضور دی پیدائش ہوئی نہ ہی دنیا میں کوئی پیدا ہویا نہ کسی دا میلاد ہویا جب میرے نبی پاک دا دنیا میں ظہور ہویا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر روایت ذرا غور نہ سنو جامع المعجزات علامہ رحاوی خود بھی جو تو میں ایک روایت سنان لگا حضور سرور عالم علیہ السلام دے والد ماجد انتقال فرما کے سن میلاد تو پہلے ہی حضرت عبداللہ دا انتقال ہو گیا کہ عبد المطلب حضور سے دادے سن ساری ذمہ داری انہاں دے سی کہ آپ نے فرمایا کہ جس ویلے ولادت دا مرحلہ پیدائش دا ٹائم پورا ہویا نا تے حضرت عبد المطلب نے آکھیا میری نو کر بچی بچہ ہونے والا تے میرا دل کیتا میں کعبے جاواں نالے کعبے دا طواف کراں تے نالے اُتے دعاواں منگا کہ خیر دا ویڑا آوے سبحان اللہ اے ولادت دا مرحلہ جڑے آسانی نال ہو جائے جی آپ جس ویلے گئے نا کہ آپ نے کعبے دا طواف شروع کیتا تے دعاواں کردے کہ یا اللہ اے میری نو کر بچہ ہونے والا تے خیر دا ویڑا دعاواں منگدے تے دعاواں منگدیاں آپ فرماتے ہیں میں لے طواف مکمل کر لینا تو طواف مکمل کر کے بین لگا تو میں بیکھیا کعبہ حضرت آمنہ دے کربل چکے ہیں کعبہ چکے ہیں بیٹھے آمنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا کہ میں کہ کعبے نو کی ہو گئے کعبہ چکے ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم والی سامنے دیکھو کہ حضرت آمنہ پاک دا کارے جتھے حضور دا میلاد ہویا سبحان اللہ جڑے عاشقان رسول مکہ پاک دی زیارت کی تھی تو اتھے لائبریری سی اور ختم کر رہے ہیں اتھے لائبریری بن گئی سی جتھے حضور دی پیدائش ہوئی تے میلاد ہویا ہے جی مکتب بناتا کتاباں دا کتب خانہ وہ بن گیا یہ وہ جگہ ہے جیسے ایک کعبہ چکیا اس کاروان یہ حضرت آمنہ دا کار سی یہ جو حضور دی ولاد ہے فرماتے ہیں میں بیکھا کعبہ چکیا ہے
تے میں جی بیٹھا ہی تے ڈڑل دی آواز آئی میں کہ ہی ہو گیا فرماندے نے میں دیکھا تے کعبے دے اندر 360 بت سن سارے دے سارے منہ پر نے تھلے آ پئے سبحان اللہ وہ تو ڈگ پئے کعبہ بیت آمنہ وال چکے تو سلامی دے رہے سبحان اللہ بریلی دے تاجدار نے پھر فرمایا نا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا سبحان اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری عیبت تھی کہ ہر بت تھک تھرا کر گر گئے سبحان اللہ حضور تشریف لے آئے بت ڈگ پہ کعبہ فرما دن میں سوچے کہ خیر ہو گیا کعبہ بھی چک گیا ہے بت بھی ڈگے نے کوئی انہونا واقعہ ہویا ہے جڑا آگے تک نہ دیکھیا نہ سنیا کعبہ چکے ہے بت ڈگ پہ میں سوچنا ہی ہے پیا کہ فرما دن ایک بچی دوڑ دی آئی تو میں نے آگے اندھی سردار جی مبارک ہوئے توڑے کر پوترہ ہویا سبحان اللہ جامع المعجزات پڑھ رہے ہیں علامہ رحاوی دی مصر دی شکل فرماندے نے میں دوڑیا کربل میں جا کے پوترا دیکھا اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاواں میرا پتر عبداللہ دنیا تو ٹر گیا میرے گھر پوترا ہویا میں جا کے پوترے نو دیکھا جا کے اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاواں فرماندے نے میں تیز پیر پڑھدا آیا نا تے گھر دے بوئے کے جس ویلے پڑھیا تے میں دیکھیا اوتھے ایک بندہ کھلوتا ہے بوئے کے جیڑا نہ کدی منڈی وچ ویکھیا مکے دی منڈی وچ نہ کدی بازار وچ نہ کسی گلی محلے وچ وہ بندہ دروازے دے کے کھلوتا ہے میں اندر بڑھن لگا تو انہوں نے میں آکھا جی اندر اجازت نہیں جان دی تو پیچھے ہٹ کے کھلو جاؤ سبحان اللہ تو انہیں اجازت نہیں ہے تو پیچھے ہو کے کھلو جاؤ لوڑ میں تنہوں عربی عبارت پڑھ کے سنان لگا حضرت عبدالمطلب نے آکھیا کمال گل بھی گھر میرا نو میری پوترا میرا یہ بندہ میرے ہی ڈکتا ہے میرے گھر جان تو پھر آپ نے تعارف کرایا نا پھر بندہ جسے کو ڈکے ہوئے تو اگے نہیں جا سکتا آتا یار میں تعارف کرا میں فلانا تعارف کراتا ہے عربی بھی صاحب نے فرمایا آپ کی مادری زبان عربی سے آپ نے فرمایا انا جب تو والدی تینوں پتہ نہیں یہ جڑا بچہ پیدا ہویا میں دا دادا لگنا سبحان اللہ انا جب تو والدی یہ پیدا ہونے والے تو میں دادا لو دسو وہ بندہ کو پتہ ہی نہیں آتا وہ گیٹ کیپر ہے دربان ہے چوکی دار ہے یہ دربان ہے یہ چوکی دار ہے یہ گیٹ کیپر ہے یہ ڈکدا ہے اندر جان کو یہ آپ نے تعارف کرا انا جب تو والدی تو گیٹ کیپر پتہ کیا آندھا علمت انت جدہو علمت انت جدہو میں پتہ ہے میں جاننا تسی دادے لگ دے سبحان اللہ میں جاننا تسی دادے ہو انہیں کہا کمال ہے عجب تماشا ہے نالے جاننا میں دادا گھر میرا نو میری پوترا میں نو ہی ڈکنا ہے انہیں کہا ڈکیا تاں واسطے ایتھے پیچھے ہٹ کے کھڑو جو آسمانہ تو فرشتے آئے نہیں سبحان اللہ فرشتے آئے وہ پیدا ہونے والے نو سلامی دے رہے ہیں سبحان اللہ پھر آپ نے فرمایا پھر میرا حوصلہ ہویا میں کیا کہ تو کون ہے فرشتے آئے نے سلامی دین تے میں نو ڈکیا تو کون ہے تے کیوں کھلوتا ہے تیری ڈیوٹی کی نہیں لائی جبریل نے آکھیا انا جبریل گیٹ کیپر چوکی دار دربان آندھا انا جبریل وہ جبریل سی انہوں نے کہا انا جبریل میں جبریل ہاں میری عرش والے رب نے ڈیوٹی لائیے میری رب نے ڈیوٹی لائیے جدوں تک سارے فرشتے جڑے آسمانہ تو آئے نے چٹے جھنڈے لے کے تے درود و سلام پڑھ دے اے محمد پاک دنیا میں چاہے نے انہوں نے سلامی دین واسطے آئے سبحان حفیظ جلندری نے بھی لکھا ہے کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ سلام علیکم یا رسول سلام فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی سلام دی آواز آ رہی فرشتے سلامی دین آئے کعبے نے میلاد مصطفیٰ ہوتے حضور نو سلامی دی تھی آسمانہ تو فرشتے سلامی دین آئے کعبہ چکیا بود منہ پرنے تھلے ٹکے آج کون آیا او محمد پیارا آیا جی دی خاطر رب نے ساری کائنات بنائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ محبوب تشریف
آپ فرماندے نے میں اپنے وڈیاں کو سنیا سی کون حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جی فرماندے نے میں اپنے وڈیاں کو سنیا سی ایک فرشتہ ہے جس دا نام جبریل ہے جو آندا نبیاں کو سبحان اللہ اندر میں صبح میں سوچاں میں ڈوب گیا تو میرا سوچ بڑی دور چلی گئی پیچھے ہٹ کے کھلو گیا تھوڑی دیر میں کھلوتا رہے تو وہ گیٹ کیپر پتہ کی آندا ہے وہ آندا ہے میری ڈیوٹی گئی ہے مک تے تشریف لے آؤ گھر تہاڈا نوں تہاڈی پوترا تہاڈا سب بسم اللہ جی آئے سبحان اللہ موسٹ ویلکم جاؤ اندر تے اپنے پوترے نوں ویکھ کے کھانو ٹھنڈک بھی پہنچاؤ تے زیارتاں بھی راج راج کے کرو اے میں چلا تے میری ڈیوٹی مک گئی فرماندے میں ویکھیا کہ وہ میری نظراں تو اوجھل ہو گیا اچھا فرشتے سلامی دین آئے کعبہ چک رہے ہوں ذرا غور فرماؤ ذرا آپ جس ویلے اندر گئے نا کنی خوشی ہوندی جس ویلے پتر دنیا تو ٹر جائے پوترا ہوئے سبحان اللہ اچھا پتر زندہ ہوئے تو پوترے دی اتنی خوشی نہیں ہوندی ضرور ہے پر ادو کچھ صورت ہو رہی ہو جاندی پھر خیال ہوندے میرا پتر ہوندا تے کتنا خوش ہوندا جی یہ خیال ہوندے آپ جلدی نہ اندر گئے تھے بڑے مسرور تھے بڑے فرحت اور سرور چہرے تو ظاہر ہو رہے ہیں اندر جا کے تھے حضرت آمنہ پاک نو آندے نے تھی میں نو لگدا ہے جڑا پیدا ہویا ہے نا میرا پوترا ایک بڑیاں شانہ دا مال ہے سبحان اللہ میں نو یہ کو گل سنا یہ جڑا پیدا ہویا ہے تو بچہ آیا ہے دنیا یہ کو گل سنا میں نو لگدا میں ویکھیا کعبہ چکیا ہے بہت ڈگے نے آسمانہ کو فرشتے سلامی دین آئے نے یہ پیدائش نہیں کہ یہ میلاد دی میں نے کو گل سنا سبحان اللہ لو دسو بڑا سوکھا جو مسئلہ ہے میلاد بیان کرنا ہے تے حضرت آمنہ دی سنت ہے سبحان اللہ یہ حضور دی اماں جان میلاد بیان کر دیا نا سنو اے جے میلاد سبحان اللہ ابن جوزی نے مولد العروس بھی سے لکھیا ہے شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے ما ثبت من سنہ بھی لکھیا ہے جی میلاد شریف تے جنہیں عربی کتاباں نے سارے میں سے لکھیا ہے استعاملہ نے فرمایا ابا جی تو گل نہ سناوا فلما وضعتہ جدو میری گول وچ یہ میرا چند ظاہر ہویا نا استعاملہ فرما دیا نے مغسولن اسی پانی گرم کیتا غسل دین واسطے بچہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے آئی دے غسل دے دے فرمانی نے پانی گرم کیتا تے حضرت صفیہ نبی پاک دی پھوپھی سکی پھوپھی جان صفیہ بنت عبد المطلب حضرت عبد المطلب دی تھی تے حضور دی پھوپھی پانی گرم کر کے لے آئیاں کہ غسل دینا وہ تانبیہ جو سوڑے چک کے لے آندہ نا تسلا تو تھلے ڈگ گیا پانی روڑ گیا پانی روڑیا تو نہ کہ نیک شگون نہیں یہ پانی روڑ گیا خیر ہوئے تو فرما دیا نا جی میں ایک گل سوچنی پہیاں تو غیب ہی جو آواز آئی صفیہ اے بچہ ہو نہیں انہوں غسل دین دی ضرورت و حاجت ہے اے تو ساری کائنات کو پاک کرنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ بچہ پیدا ہوندہ نا پھر انہوں آن واسطے جڑا کروے وڈیری اماں جی ہونا پھوپھی ہوئے چاچی ہوئے تائی ہوئے ہے جی بڑا کو کروے وہ پیار میں چکدا ہوندہ لیاؤ انہوں میں نو وہ دائی آتے چک دی نفس چک دی ہوندہ نہیں یہ میں دے دے میں اچھے صفیہ فرماندیاں نے کہ جس ویلے پانی ڈلا تے آواز آئی صفیہ یہ عام بچہ جنہوں غسل دین لگے فرماندیاں میں حضور دا پنڈا ویکھیا کدی پرتاواں کدی ادھر ویکھاں کہ حضرت آمنہ فرماندیاں ابا جی میں ویکھیا مغسولا اے سونا چاند جڑا میری گود میں ظاہر ہے اے دنیا غسل فرما کے تشریف لے سبحان اللہ مغسولا حضور غسل فرما کے ہے دنیا بچہ پیدا ہوئے ہوتے پنڈے تے علائش ہوندی تے گندگی ہوندی تے تعفن ہوندہ ہے انہوں دھونا پہندہ ہے ڈیٹول دا صابن لے آؤ جی ڈیٹول لے آؤ جی اور فلانی پاؤڈر لے آؤ جی کریماں لے آؤ کیوں کمرہ متعفن ہو جاندہ ہے متعفن پنڈا متعفن علائشہ ہوندی ہیں گندگی ہوندی بچے دے انہوں آگے صاف کیتی جاتی حضرت آمنہ فرماندین میں دیکھیا مغسولاً
غسل فرما کے تشریف لے آئیں تے مطیبان میں دیکھیا حضور دے پنڈے وچوں خوشبوئاں دے گلے ہوندے حضور خوشبودار جسم لے کے آئے حضور غسل فرما کے آئے فرمایا بچہ پیدا ہوئے دائیاں دیاں تیل لے آؤ وانا وچ لانا ہے نوہان تو بعد کنگی بھی لے آؤ وانا وچ کنگی کرنی حضور دی اماں پاک فرما دیا نے میں دیکھیا مدہونن سونے نبی پاک دیاں ظلفہ میں تیل بھی لگا تے کنگی بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اے میلاد حضور دا تساں میلاد دی محفل سدے سبحان اے میلاد والا وچ تیل لگا ہے کنگی ہوئی ہے پھر دائیاں دے لیاؤ نہیں اڑیو سرما لیاؤ بچے سرما پانا ہے تے حضرت آمنہ پاک فرمانی رسی سرما لے آیا پان واسطے لے کے آئی صفیہ بنت عبد المطلب سرما لان لگی ہے نا تے فرما دی نا میں دیکھیا حضور دی آنکھاں وچ قدرتی سرمے دی پہلے ہی تاری ہے آنکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری سبحان اللہ اللہ سرما لگا ہے بالاں میں تیل لگا ہے کنگھی ہوئی ہے جسم خوشبودار ہے حضور غسل فرما کے تشریف سبحان اللہ پھر دائیاں دی لیاؤ نہیں ادھر ناڑو کٹھی ہے تے نرساں ناڑو کٹ دیاں تے لیڈی ڈاکٹراں دی ناڑو کٹو ادا ہے جی حضرت آمنہ فرمانیاں میں دیکھیا ناف بریدہ سرکار تشریف لے نبی پاک دی ناف ہے ہی نہیں محدثین نے ادھر بڑے تبصرے کیتے نے وقت دی گنجائش نہیں مگر ایک گل کیتے ہیں بغیر میں رہ نہیں سکتا آپ فرمانیاں نے کہ میں دیکھیا حضور دی ناف ہے ہی نہیں تو میں پریشان ہو گئی ناف ہی نہیں نبی پاک محدثین نے لکھیا ہے اس واسطے کہ یہ ناف جڑی ایک پائپ کا چھوٹا جا ہوتا ہے ناڑ جنہوں ناڑو کٹ دیا ایک وین جی ہوندی پتلی او دے ماں دا گندا خون اس ناف دے ذریعے بچے نوں ماں دے شکم وچ غذا ملتی وہ خون سپلائی ہوندا ہے بچے دے باڈی اللہ تعالیٰ نے تے حضور نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور محدثین آتے ہیں رب نے اپنی والدہ دے شکم وچ نبی پاک دی والدہ دے شکم وچ حضور دی غذا دا بھی جو انتظام کیتا ہے خدا ہی جانے وہ انتظام کیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور دی ناف تے ہے ہی نہیں ناف بریدہ ہوں یہ اہل حدیثہ دے مجدد نواب صدیق حسن علی نے بھی اپنی کتاب شمامت الانبریاء میں لکھا ہے انہاں کے ناف بریدہ سرمگی چشم ہے جی انہیں لکھا ہے کہ حضور دی آنکھاں میں سرما بھی لگا سی ناف بھی کوئی سی جسم خوشبودار سی حضور غسل فرما کے تشریف لے مختونہ حضور ختنہ شدہ تشریف لے آئے اور فرما دیا نے سب تو ولی کا لبا جی یہ تو انہوں دسنے چاہتے سا پیدا ہوں دیں میرے چند نے سجدہ کیتا ہے سبحان اللہ فلما وضعته مغسولا مطیبا مدہونا مقہولا مختونا ساجدا للہ عز و جل پیدا ہوں دیں ساڑھے محمد پاک نے رب نو سجدہ کیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ساجدا للہ عز و جل سجدہ کیتا تو حضور دی پھوپی جان فرمانیاں نے میں کن لا کے سنیا نا تو حضور پاک سجدے وچ سر رکھ کے پیدائش تو بعد سجدے وچ سارے تو حضور فرما رہے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی مولانا جمیل الرحمن قادری سرکار اعلیٰ حضرت مرید و خلیفہ آپ فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام بچہ پیدا ہوئے تو کمرے وچ بدبو ہوندی تے متعفن ہو جاندا ہے نا خوشگوار سمیل ہوندی بچہ پیدا ہوئے تے حضور دی اماں جان فرمادیاں میں ویکھیا میری گود وچ جدوں نور ظاہر ہویا نا تے فضاواں وچ خوشبوواں بکھر گئیاں تے ہر پاسے مہک آن لگ پئی فضاواں معمبر بھی ہو گئیاں تے معطر بھی ہو گئیاں کیوں اج کائنات وچ اللہ دا پیارا محبوب آیا ہے جدی خاطر رب نے ساری کائنات نو بنایا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جگ نور و نور آئے نے حضور اللہ اکبر جگ نور و نور آئے نے حضور تے دکھ مک گئے زمانے دے اللہ سبحان اللہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے اللہ سبحان اللہ
تے ساری حضور دی آن دی گلاں نے رب نے محبوب دی خاطر پوری کائنات بنائی میں دیکھ رہا ہوں تساں مسجد نو سجایا تے حسین بھی تواڈے من چنڈے بھی ملاشی دے نظر آندے ہو میں تے چڑھیا جب استاد صاحب انہوں نے کہی تھلے دکانیں اتنے مسجد ہے میں اندر سینڈوچ آیا تو میں دیکھا چنڈے میلاد دے چوب دے پیسے میں نے حضور دی اماں جان دے لفظ یاد آ لو سنو یہ کیوں لائے نے چنڈے یہ کیوں چنڈیاں لائے سجاوٹاں کیوں کی ہیں اور سیامنہ فرما دیا کہ انہی سجاوٹ ہوئی کہ میں مشرق بھی کنارے بھی دیکھے جگمگ بھی مغرب دے کنارے بھی دیکھے مکے بھی بہ کے شام دے مال دیکھ لے تو سنو اے میں وہ لفظ پڑھن لگا جڑا حضور دی پیاری اماں جان دے زبان اقدس کو نکلے لفظ نے نا وہ لفظ تو ہم سنانا چاہنا حضور دی اماں جان فرما دیا نے رأیت ثلاثت آلام خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام رأیت ثلاثت آلام علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما بظہر القعبہ فرما دیا میں ترے چنڈے اس روشنی کی چول دے دیکھے ایک مشرق تے چول دا سی ایک مغرب تے چول دا سی ایک کعبے دی شاطر تے چول دا سی رب نے محبوب دے میلاد تے جبریل نو آکھیا جبریلہ جا جنت وچوں چنڈے لے جا میلاد دے ایک مشرق دے کنارے دے لا دے ایک مغرب تے ایک میلاد دا چنڈا کعبے دی چھت تے لا خوشبوئاں بکھر گئیاں چنڈے لگ گئے بتیاں لگ گئیاں تے پوری کائنات جگمگ کر دی گئی قربان جائیے یہ حضور دی تشریف آگئی دا مہینہ ہے پتہ ہی لگا حضور رحمت للعالمین بن کے آئے نے پوری کائنات واسطے تے ساڑھے نبی پاک رب نے بڑی شانہ دیتیاں او محبوب جڑا ساری کائنات تو پہنا اللہ نے جنہ دا نور بنایا او نور پھر ربیع الاول دی 12 تاریخ میں ظاہر ہوا ایک حضور دی خلقت ایک حضور دی ولادت ایک حضور دی بیست تخلیق کدو ہوئی وہ تسی سن چکے ولادت کدو ہوئی یہ بھی تسی سن چکے تخلیق ساری کائنات تو پہلا تے ولادت ربیع الاول دی 12 تاریخ اپریل دی کی تاریخ سی سن 571 عیسوی سی جدو میرے آقا دا میلاد ہوا وہ ولادت تے تخلیق کہ تسی دو میں چیزاں سن لی تیسری ہے میری نبی پاک دی بیست بیست دا مطلب ہے وہ وقت جدو نبی پاک نے 40 سال دی عمر مبارک میں اپنی نبوت نو ظاہر فرمایا نبوت دا اظہار فرمایا تے نالے نبوت دا اعلان فرمایا سبحان اللہ 40 سال دی عمر چ حضور نبی بڑھائے نہیں گئے حضور نے نبوت دا اعلان کیتا ہے نبوت دا اظہار کیتا ہے سبحان اللہ پھر سوال پیدا ہوندا جس نبوت نو حضور نے 40 سال دی عمر مبارک میں ظاہر فرمایا وہ نبی پھر کدوں دے نبی سن تے نبوت کدوں ملی سی جس نبوت نو 40 برے دی عمر وچ حضور نے ظاہر فرمایا لو سنو سیاستہ وچ جامع ترمذی وچ یہ حدیث پاک ہے صحابہ نے پوچھا متا وجبت لکن نبوت یا حضور اللہ نے تو نبی کدوں بنایا ہے دوسری مسند نبوت کدوں جلوہ گر کیتے گئے ہو تو حضور نے فرمایا کون تو نبی و آدم بین روح والجسد فرمایا کائنات والے ہو میں ادو بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام روح اور جسم دے درمیان سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جسم میں جب روح داخل نہیں کی تھی حضور فرماتے میں ادو بھی نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ کسی بھی مسلک دا مولوی ہوئے انہاں دی حدیث دی سند دیکھو نا ہر مرتبہ فکر دے مولوی کو اگر حدیث دی سند ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث سے دیروی تک جاتی ہے شاہ ولی اللہ امام المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی کتاب تفہیمات الہیہ بھی سے لکھے ہے بڑی پیاری گائی ادھر اتنے میں ختم کر دیں جتنے گل لکھی میں ساری تو نال دسی گیا اے فلانی کتاب ہے فلانی کتاب تو سنو تفہیمات الہیہ کتاب دا نام ہے جنہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی وہ دے وچ بڑی پیاری گل لکھی ہے سنو
اپنے ایمانوں تازگی بخشو تے روحانوں تسکین دیو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں ترمذی پڑھ رہے تھے حدیث کھول کے پڑھا پیا یہ حدیث آ گئی کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد میں ادو بھی نبی صاحب جدو آدم علیہ السلام دے روح اور جسم دے درمیانی مرحلے بھی سن تو دوسری روایت دے لفظ نے کنت نبیم و آدم بین الماء والطین آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دے درمیانی حالت بھی سن میں ادو بھی نبی سن سبحان اللہ شاہ ولی صاحب فرماتے ہیں میں نبی پاک دی روح مبارک عرض کی تھی عالم مراقبہ بھی تے عالم روحانیت بھی میں سونے نبی پاک دی روح پاک نو عرض کی تھی حضور دی روح پاک نو عرض کی تھی تے حضور دی روح میری طرف متوجہ ہوئی نبی پاک دی روح اقدس میرے ول متوجہ ہوئی تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کرم فرماؤ آپ دی نبوت تخلیق آدم تو پہلا جیڑی حالت بھی سی میں اودا دیدار کرنا چاہوں سبحان اللہ میں اوہدی زیارت کرنا چاہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں لکھے ہے رب تعالیٰ نے میں عالم روحانیت میں او کیفیت نبی پاک دی آدم علیہ السلام تو بنائے جان تو پہلا حضور دی نبوت جس کیفیت بھی سی اللہ تعالیٰ نے میں نے مشاہدہ کرا دیا ماشاءاللہ حضور دی ایک تخلیق ایک میرے آقا دا میلاد ایک میرے آقا دی بیست نبوت 40 سال دی عمر بھی ظاہر فرمائی کہ اعلان فرمایا نبی کدوں دے نے آدم علیہ السلام دے بڑھن تو پہلا میں حضور دی نبوت ایسی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم رب نے اتنا کرم فرمایا کہ بندیاں انہی نعمتاں دیتیاں کہ کوئی بندہ اپنے رب دی نعمتاں نو گن نہیں سکتا خود قرآن بھی فرمایا رب نے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها عرشوہ رب فرماتا ہے قرآن میں تسی میری نعمتاں نو گننا چاہو تھوڑیاں گنتیاں مک جان گیاں میری نعمتاں گنن وچ نہیں آ سکتی اچھا ان گنت نعمتاں رب نے دیتیاں ساریاں نعمتاں دے کے بھی عرشوہ رب احسان نہیں جتلاندا لیکن ساریاں نعمتاں جس وجود دے صدقے لبیاں نے سارے تو وڈی رب دی نعمت جس نعمت دے صدقے باقی نعمتاں سب ملیاں نے وہ نعمت جو رب نے عطا فرمائی نا پھر رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں مومنہ ہوتے احسان کیتا ہے اپنا رسول میں نول مبعوث فرمایا سبحان اللہ ساری نعمتاں دے کے رب نے احسان نہیں جتلایا پر نبی پاک جو عطا فرمائے تو فرمایا میرا احسان ہے اپنا معبود تو دے چھڑے سبحان اللہ ماشاءاللہ پتہ لگا ساری نعمتاں اس نعمت دے صدقے میں بے شک ساری کائنات حضور دی خاطر بڑھائی گئی ہے جی تے پھر سانوں رب دا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے بے شک تاں ہی جشن میلاد منایا ہے رب نے قرآن بھی فرمایا نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا جدو اے محبوب انہاں نو آکھو انہاں نو فرماؤ تواڈے تے جدو رب دا فضل ہوئے تے رب دی رحمت ہوئے تے خوشیاں منایا کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ فلیفرحوا خوشیاں منایا کرو جدو رب دا فضل ہوئے تے رحمت ہوئے سبحان اللہ ساڈے نبی پاک صرف رب دا فضل ہی نہیں حضور تے فضل عظیم دے آپ مالک آقا صاحب فضل عظیم نے فضل ملے تے رب دا خوشیاں مناؤ تے میرے نبی پاک تے خود فضل عظیم دے مالک نے سبحان اللہ ماشاءاللہ رب دا سب تو بڑا فضل حضور دی ذات ہے رب دی سب تو بڑی نعمت حضور دی ذات ہے رب نے فرمایا رحمت لبے تو بھی خوشیاں منایا کرو صرف رحمت لبے تو خوشیاں منان دا حکم ہے تو ساڑھے نبی پاک تے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا تاج پہنا کے رب نے کہا ہے فرمایا دنیا والیو اے محبوب ہوئے جنہوں میں ساری کائنات واسطے سراپا رحمت بنا کے بھیجے سبحان اللہ ماشاءاللہ اس ربیع الاول دے مہینے وچ سانو رب دی او رحمت جڑی سارے جانا واسطے جس معبود دا وجود رحمت للعالمین بن کے آیا تے جڑے فضل عظیم دے مالک نے انہاں دی آمد دا دیہاڑا تے مہینہ
اسی حضور دے آن دیاں پھر خوشیاں کرنا بے شک یہ چرچے کرتے ہو میلاد شریف دے ناز خوانی ہو رہی بیان ہو رہے ہیں جی چرچے ہو رہے ہیں حضور دے ذکر دے چرچے ہو رہے ہیں حضور دے ذکر دے اسی چرچے کر رہے ہیں کیوں دیکھو سورہ دوحہ 3 سپارہ رب نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث سبحان جدو رب دیاں نعمتاں لبن تے خوب چرچے کریا کرو سبحان اور ڈنکے بجایا کرو تے چرچے کریا کرو رب دیاں نعمتاں دے تائیں اسی آنے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والے اس تے پاگاں والے ہیں تو مقدراں والے ہیں جنہاں نو میلاد منانا دی رب توفیق سبحان مسلم شریف وچ سیاستہ وچ کوئی سسی پنو دا قصہ نہیں نہ ہیر رانجے دی میں تو ان کو گل سنا رہے یہ مسلم شریف ہے سیاستہ میلاد پاک دا جلوس کڈن والے ہو حضور دی آمد ہوتے جلوس کڈنا اے نبی پاک دے صحابہ دی سنت حضور دے مدنی صحابہ دی سنت ہے مدنی صحابہ دی سنت سبحان اللہ چنڈے لہرانا نعت خوانی کرنا گلیاں بازاراں میں پھرنا حضور دی آمد تے خوشیاں کرنا تے جلوس کرنا اے حضور دے مدنی صحابہ دی سنت جدا دل کرے مسلم شریف کھول کے دیکھے بخاری تو بعد مسلم شریف دا ساڑھے نبی پاک جدو ہجرت فرما کے مکہ پاک تو مدینہ والا ہے تو حضور دی آمد ہوئی مدینہ پاک تے میں مسلم شریف حدیث بخانا بچے جوان بڑھے مدینہ پاک دی گلیاں وچ خوشی نہ چون دے والنساء فوق البیوت عورتاں مکانہ دے کوٹھیاں اتے چڑھ گئی عجیب منظر سی گلیاں میں جلوس عورتاں چھتاں دے چڑھیاں انہاں راواں وال ویکھدے نے جدوں محمد پاک نے آنا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تشریف لون ادھر خوشی منائی جا ابو برزہ اسلمی چنگا بڑا تگڑا چودھری سی مدینے دا ابو برزہ اسلمی انہیں سنیا نا میں مسلمانہ دا نبی آ رہے ہیں تو مکیوں ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں انہیں چون کے بدماش دے گنڈے علاقے دے 70 جمع کیتے 70 گنڈے دے بدماش انہیں کہا میں مدینے پاک بڑھ نہیں دینا میں پہلی قتل کر چھڑنا معذر 70 بندہ ناڑ لیا تلوارہ نیزے لے وہ راہ نکل پہ جدھر سرکار نے آنا تھا مدینے پاک تو جڑا مکے پاک راہ جانا او دے اتے ٹر گیا شہروں باہر نکل گیا نا کافی اگو سرکار تشریف لے آ رہے تھے حضور نو قتل کرن دا ارادہ کر کے گیا تے نال 70 بندے ہنڈے چون کے لے گئے بدگمار جس ویلے حضور نو آدیاں ویکھیا نا پہلی نظر سونے نبی پاک دے بد دعا دے مکڑے تے پئی حضور دا چہرہ ویکھ کے تے اونچی آواز نال آندا ہے لیس بوجہن کاذبوہ لیس بوجہن کاذبوہ انہیں کہا میرے نال آن والے ہو سنو یہ کسی جھوٹے دا چہرہ نہیں یہ چہرہ دسدا ہے اللہ دا سچا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ سوئے تے قتل کرنا ہے یہ جی نا لفظوں جو سزا تسی میری تجویز کرو کہ میں سزا قبول کراں انہیں لفظ آکھے نا وہ سونے دے پانی نہ لکھن والے انہیں کیا دیکھو میں سنیا کچھ اور سی تے نکلیا کچھ اور ہے مینوں دسنے جادوگر ہے اے محمد جڑا آ رہا ہے جادوگر ہے جنوں ویکھدا جادو پا دیندا ہے جڑا اے دے کول 2 منٹ بیٹھ جاندا ایدا ہو جاندا ہے مینوں آکھے جادوگر ہے تے جناب مینوں بڑا پڑکایا سی بندیاں انہیں کہا ویکھیا کچھ اور سی سنیا کچھ اور سی سنیا کچھ اور ہے پر ویکھیا پتہ لگتا ہے لیسا بے وجہن کاذبوہ اے جھوٹے دا چہرہ نہیں یہ اللہ دے سچے نبی تے رسول معلوم ہوندے سبحان اللہ جویں جویں سرکار نیڑے ہوندے گئے نا تو کھلو گیا 70 بندے بھی کھلو گئے تلواراں تھلے ہو گئی سبحان اللہ تلواراں تھلے جسم کمن لگ گیا حضور دا روپ تاری ہو گیا نا تے پیری ڈگ پہ تے پاک لا کے حضور دے پیراں بھی چھوڑ دی اللہ شواہد النبوت دیکھو کتھے لکھے مار کے ہر مسئلہ جڑا بیان کیتا ہے یہ دسنا کتھے لکھے یہ فارسی دی کتاب ہے